اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 84 تا 86۔ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے تم سے وعدہ، لا تسفكون دماءکم، کہ تم خونریزی نہ کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور آپس میں ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہ نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہی بھی دیتے ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ایسے لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو اپنوں میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، مدد کرتے ہو ان کے مقابلے میں، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، جب آ جائے تمہارے پاس قیدی، تفادوہم، تو تم ان کی فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکالنا بھی، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، آیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور انکار کرتے ہو بعض حصے سے، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، پس کیا جزا ہے اس کی جو تم میں سے ایسا کام کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی ہے فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، پہنچا دی جائیں گے، الی شد العذاب، سخت ترین عذاب میں، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالی غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیاوی زندگی کو لیا ہے، بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں، فلا یخفف، ہلکا نہ کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ رب العزت مدینہ کی یہودیوں کو ان کے بڑوں کے جو عہد شکنی تھی ان کو یاد دلاتے ہیں، اور ان کو شرمندہ بھی کرتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے وعدہ بھی اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اور پھر وعدہ خلافی بھی کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے جو بڑے تھے ان سے 3 وعدے لیے تھے۔ ایک یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ آپس میں خونریزی نہ کرو گے، یعنی کسی کو قتل نہ کرو گے، اور دوسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، نہ نکالو گے تم اپنے اپنوں میں سے کسی کو ان کے گھر سے، اور تیسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ جب آپ میں سے کوئی قید ہو جائے تو ان کی جان کے بدلے میں فدیہ دے کر ان کی جان کو چھڑانا۔ یہ 3 وعدے بنی اسرائیل کے بڑوں سے لیے تھے، لیکن انہوں نے صرف ایک پر عمل کیا اور 2 کو چھوڑ دیا۔ عمل کیا وہ یہ کہ جب ان میں سے کسی کو قیدی بنا کر لے جاتے تھے تو ان کی جان چھڑانے کے لیے ان کی فدیہ دے دیتے تھے، لیکن آپس میں خونریزی بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے، اور ان میں سے جو طاقتور لوگ تھے وہ کمزور لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر ان کے گھروں پر قبضہ بھی کر لیتے تھے۔ تو فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا تم سے وعدہ، لا تسفكون دماءکم، کہ تم خونریزی نہ کرو گے، قتل نہ کرو گے۔ حقوق العباد میں قتل سب سے بڑا گناہ ہے، اور سب سے پہلے قیامت کے دن حقوق العباد میں قتل کا مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ جیسے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا مقدمہ درج کیا جائے گا، اسی طرح حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ درج کیا جائے گا، قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا۔ دوسرا فرماتے ہیں وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم نہ نکالو گے ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے،
ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا کہ واقعی ہم یہ نہ نکالیں گے اور نہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، وانتم تشہدون، اور تم بھی اس کی گواہی دیتے ہو۔ مدینہ کی یہودیوں کو خطاب ہے کہ تم بھی ان کی گواہی دیتے ہو کہ ہمارے بڑوں نے وعدہ لیے تھا اور پھر اس عہد کا خلاف ورزی بھی کیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے اور اسی طرح ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالتے تھے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ایسے لوگ ہو تقتلون انفسکم، اپنی جانوں کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے بھی ہو اپنوں میں سے ایک جماعت کو ان کی گھروں سے۔ ہوا ایسا کہ مدینہ میں یمن کی دو قبیلے، بڑے قبیلے رہتے تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسری کا نام خزرج تھا، اور یہودیوں کی بھی دو بڑی قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ بنو قریظہ ان کا حلیف خزرج تھا، بنو نذیر ان کا حلیف اوس تھا۔ جب اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ہوتی تھی، قتل و قتال ہوتا تھا، تو یہ بھی اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ مل کر دوسری جماعت کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، اور اس لڑائی میں ان کے اپنے بھی اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ قتل ہوتے تھے، اور اپنے بھی اپنے ہاتھوں سے قید ہو جاتے تھے۔ یعنی بنو نذیر کے ہاتھوں سے بنو قریظہ کے قتل ہوتے تھے، اور بنو قریظہ کے ہاتھوں سے بنو نذیر کے لوگ قتل ہوتے تھے۔ اور پھر جب ان میں سے کوئی قیدی بنا کر لے جاتا تھا تو یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ مل کر ان کی جان کے بدلے میں فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی وجہ سے تو ان کو قید کر لیا تھا، اگر آپ ان لڑائی میں شامل نہ ہوتے تو آپ کے لوگوں کو یہ قید کر نہ لے جاتے، تو پھر کہتے تھے کہ ہمیں دینی مساویہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب آپ میں سے کوئی قید ہو جائے تو ان کی جان کے بدلے میں فدیہ دے کر ان کی جان کو چھڑا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیا تم کتاب کی بعض حصے پر تو عمل کرتے ہو کہ ان کی جان کے بدلے میں فدیہ دے کر ان کو چھڑا لینا، اور بعض حصے پر عمل نہیں کرتے ہو کہ ان کے آپس میں قتل و قتال نہ کرنا اور ایک دوسرے کو گھر سے نہ نکلنا، یہ تو تم کرتے ہو لیکن فدیہ دے کر ان کی جان کو چھڑا لیتے ہو۔ تو فرماتے ہیں تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم مقابلہ کرتے ہو ان کی، تم مدد کرتے ہو ان کی مقابلے میں بالاسم، گناہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جب حق تلفی ہو جائے تو ان کو اسم کہتے ہیں، والعدوان، اور حقوق العباد میں جب حق تلفی ہو جائے تو ان کو عدوان اور زیادتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، جب تم لایا جائے تم کو اسارا قیدی کی حالت میں، تفادوہم، تو تم پھر ان کے بدلے میں فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ فدیہ دینا تم پر لازم نہیں تھا، یعنی اتنا سخت حق نہیں تھا تم پر، اور جو حرام تھا وہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کا نکالنا تم پر حرام تھا۔ حرام چیز کا تو ارتکاب کرتے ہو، اور جو چیز آپ پر لازم بھی نہیں ہے وہ تم اس کے حق وہ پورا کر لیتے ہو تم۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض کتاب کے حصے پر آپ ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے پر آپ بعض حصے سے انکار کر لیتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، پس کیا بدلہ ہوگا اس شخص کا جو تم میں سے یہ ایسا کام کرے جس سے منع کیا گیا ہے، الا خزي فی الحیات الدنیا، مگر دنیاوی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ دنیاوی زندگی میں بھی رسوا ہوگا، اور ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور آخرت کی جو زندگی ہے، قیامت کی جو زندگی ہے، یردون الی اشد العذاب، اس کو پہنچا دیے جائیں گے اس کو دوزخ کی زندگی میں اور سخت عذاب کی زندگی میں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں خرید رکھا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، پس ہلکا نہ کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔